औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़श्ता 3-4 रोज़ से हमारे सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और हमारे जो शिया उलमा कराम हैं, उनके होने वाली एक मुलाकात थी। उस मुलाकात के हवाले से काफ़ी खबरें वायरल हो रही हैं और उस मुलाकात के मुतालिक कहा जाता है कि उसमें फील्ड मार्शल साहब ने जो गुफ्तगू की शिया उलमा कराम से, वो गैर मुनासिब थी और उस पर जो शिया उलमा कराम ने शदीद रद्दमल का इजहार किया है। और ख़ास तौर पर जो ईद के दिनों में जो ईदगाहों में या जो ये कहा जाए कि जिस जगह पर भी ईद की नमाजें हुई हैं, वहाँ पर इन शिया उलमा कराम ने इसका शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। और उसमें बहुत सी बातें तो हुई होंगी, लेकिन उसमें ख़ास तौर पर ये कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब ने बरमला शिया उलमा कराम को कहा है कि जिन लोगों को ईरान से हमदर्दी है, वो ईरान चले जाएं। और ईरान अमेरिका इसराइल जंग में जो लोग ईरान के साथ ईरान के लिए हमदर्दी रखते हैं या ईरान के लिए एहतजाज करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो ईरान चले जाए। इस हवाले से बड़ी खबरें वायरल हो रही हैं। और फिर ईद का रोज़ जो था, उस हवाले से एक ये खबर भी वायरल हो रही है कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में मुसलमानों को वार्निंग दी थी कि वो अपनी ईद की नमाज मसाजिद में अदा करें, किसी को ईदगाह में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अगर किसी ने ईदगाह में नमाज पढ़नी है तो वो पाकिस्तान चला जाए। ये दो बड़ी अहम खबरें हैं। हिंदुस्तान के हवाले से तो वहाँ के जो साबिक कप्तान हैं क्रिकेट टीम के अजहरुद्दीन और उनके चंद साथियों ने इसका शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया इस पर। और उसके साथ साथ वहाँ बहुत से जो हिंदू थे या जो सिख थे, जो लिबरल किस्म के लोग थे, उन्होंने न सिर्फ नरेंद्र मोदी या हुकूमत की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया, बल्कि उन मुसलमानों की ईदगाहों के सामने वो आईनी दीवार बनकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हम मुसलमान ईद की नमाज पढ़ेंगे और हम उनकी हिफाजत करेंगे। बहुत सी जगहों पर इस किस्म के वाक़यात सामने आए हैं कि हिंदू जो थे वहाँ के मुकामी और सिख जो थे, उन्होंने मुसलमानों की जो ईदगाहें थी उनके सामने खड़े होकर उनकी हिफाजत की और वो नमाज पढ़ते रहे। और नमाज के बाद या नमाज से पहले जो मुसलमान ईदगाहों में नमाज पढ़ने जा रहे थे, उनका भरपूर इस्तकबाल किया। छतों पर बैठकर गुलपाशी की गई उन तमाम मुसलमानों पर। हिंदुस्तान का ये वाक़या है, लेकिन वहाँ किसी किस्म का कोई तसादुम नहीं हुआ। अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि वहाँ कोई हुकूमत और अवाम के दरमियान तसादुम हुआ हो। लेकिन पाकिस्तान में इस मुलाकात के बाद जो है बड़ा भूचाल आया हुआ है। बड़े जो है इस हवाले से बड़ी गुफ्तगू हो रही है, पूरी दुनिया में इस गुफ्तगू हो रही है कि शिया उलमा कराम को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने बड़ा थ्रेट किया है और ये नहीं होना चाहिए और जो है ये एक अच्छा अमल नहीं है। वाकई ये जो अमल है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है और जिस अंदाज में उन्हें कहा गया है, थ्रेट किया गया है, ये भी एक अच्छा अमल नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि फिर उन्हें क्या कहा जाता, तो कि कहा कुछ और भी जा सकता था, किसी दूसरे अंदाज में भी कहा जा सकता था। लेकिन ये जो कहा गया है, जिस अंदाज में जो उलमा कराम ने फरमाया है अपनी अपनी खुतबात में, ईद के खुतबात में, वो उससे महसूस होता है कि शिया जो हमारी कम्युनिटी है, उनकी दिल आज़ारी हुई है। इस पर फौरी तौर पर अच्छा होना ये चाहिए था कि ये जो फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब ने शिया उलमा कराम से मुलाकात की है, तो ये अगर मुलाकात वज़ीर आज़म करते तो ज़्यादा बेहतर था। इसलिए कि फील्ड मार्शल साहब ने जिस जज़्बात में आकर, जिस अंदाज़ में
ان سے گفتگو کی. ان کا وہ فوجی لہجہ تھا اور ملک کی سلامتی کے حوالے سے اور ملک کی حفاظت کے حوالے سے انہوں نے اپنے اس لہجے کو استعمال کیا. وہ ہماری جو شیعہ علماء کرام ہیں ان کو برا لگا. یہ کام فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر کا بالکل نہیں تھا. اس وقت کی سیاسی حکومت ہے، ایک سیاسی حکومت، جمہوری حکومت آپ اس کو کہتے ہیں، تو پھر اس میں یہ کام تھا ہمارے وزیر اعظم صاحب کا یا صدر مملکت یہ کام ان کو ملاقات کرنی تھی، یا پھر وزیر خارجہ کو ملاقات کرنی تھی. لیکن فیلڈ مارشل صاحب کی یہ ملاقات جو ہے اگر انہوں نے کی ہے، انہوں نے جو ملاقات کی ہے اور جو اس میں لفظ جو ان کا جو لہجہ تھا وہ ان کو برا لگا ہے. کیونکہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ظاہر فوج کے کمانڈر ہیں اور وہ ان کا انداز گفتگو یہی ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ملک کی سلامتی کے حوالے سے کوئی آڑے آ رہے ہیں، یا کوئی ان کے لیے یہ کہا جائے کہ دیوار بن رہے ہیں. تو یہ کام تھا ہمارے وزیر اعظم صاحب کا یا صدر پاکستان کا یا وزیر خارجہ کا جو فیلڈ مارشل صاحب نے کیا. یہ بالکل اس پر جو ہے ہمارے تمام شیعہ علماء کرام سخت نالہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شیعہ کمیونٹی ہے وہ بھی سخت نالہ ہے. تو اس حوالے سے بڑی پاکستان میں گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اس گفتگو سے آگے بڑھ کر ہمیں پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے کچھ عمل کرنا چاہیے. اب یہ گفتگو ہو چکی، اس گفتگو کو بالائے طاق رکھ کر اب ہمیں دیکھنا یہ کہ ایران کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. تو ایران کے ساتھ جو کچھ بھی ہونے جا رہا ہے، ایران کے ساتھ جو بھی زیادتیاں کی جا رہی ہیں سپر پاور امریکہ کی جانب سے یا اسرائیل کی جانب سے، لیکن ناظرین پوری قوم جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہے. ہماری حکومت جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کھڑی ہے، اور امریکہ کے ساتھ کھڑی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن پوری قوم ہماری جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہے. آپ یقین کیجئے کہ میں نے ذاتی طور پر مشاہدہ کیا عید کے روز کئی عیدگاہوں میں پرسنلی جا کر خطبات سنے ہیں، خاص طور پر بریلوی مساجد کی جو مسلک کی جو مساجد ہیں ان کو بھی میں نے واچ کیا. اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو دیوبندی کی مساجد ہیں ان مساجد میں بھی میں گیا، وہاں بھی میں نے چیک کیا. تو تمام ان مساجد میں جہاں ماضی میں شیعوں کے خلاف نفرت پائی جاتی تھی وہاں ایران کی مکمل حمایت کی گئی اور ان کے لیے دعا کی گئی کہ جو ایران ہے وہ ایک مسلم ملک ہے، مسلم کنٹری ہے، ایرانی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، ان کو کامیابی عطا فرمائے. کا دکا جو سرکاری مولوی تھے ان کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں کہ جنرلی طور پر عالم اسلام کی سلامتی کے لیے اور خاص طور پر ایران میں جو کچھ جاتیاں کی جا رہی ہیں یہودی اور نصارہ کی طرف سے، تو ایران کی مکمل حمایت کی گئی. تو اب وہ جو ایک ماضی میں کہا جاتا تھا، نعرہ تھا خدا نخواستہ کہ شیعہ کافر شیعہ کافر، وہ نعرہ بالکل اب دب چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. پورا پاکستان کے جو مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں یا جو اقلیتی لوگ ہیں وہ سب کے سب ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایران کی سلامتی اور خوشحالی ان کے لیے جو ہے اولین ہے. اور وہ سب لوگوں نے عیدگاہوں میں بھی دعائیں کی، رمضان شریف میں بھی ایران کی سلامتی کے لیے دعائیں ہوئی ہیں، ایران کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کی گئی ہیں. تو اب وہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو جنگ جو تھی اس جنگ نے اس نفرت کا خاتمہ کر دیا ہے. جو لوگ نعرہ لگاتے تھے کہ شیعہ کافر ہے خدا نخواستہ یا اس قسم کے جو معاملات تھے پاکستان میں اس جنگ نے شیعہ ہو یا دیوبندی ہو یا بریلوی ہو تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر ہے، پوری قوم جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ شامل ہیں، اور فارم 47 کے تحت جتائی جانے والی یہ حکومت یا اراکین اسمبلی یا وزیر اعظم یا صدر مملکت یا صوبوں کی جو حکومتیں ہیں وہ ایک طرف کھڑی ہیں. اب اگر ان حالات میں
پاکستان کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی یہ کہیں کہ جارحیت ہوتی ہے، تو پھر ہماری حکومت کو اور ہمارے اداروں کو سخت نقصان بھی ہو سکتا ہے اور ان کو سخت مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو آج کے حالات میں ہمیں اپنی قوم کا منہ دیکھتے ہوئے اپنی جو ہے وہ خارجہ پالیسی بنانی چاہیے، اور ہمیں اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ جو شیعہ علماء کرام کے ساتھ جو بدتمیزی ہوئی ہے یا وہ محسوس کر رہے ہیں، اس کو اس بدتمیزی کو یا اس گفتگو کو معذرت کر کے اس ماحول کو صاف کیا جا سکتا ہے، اور ان تمام لوگوں کو دوبارہ بلا کر اس کی تصحیح کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہمارے لوگ ہیں نا، یہ تو علماء کرام جو ہیں وہ ہمارے لوگ ہیں، اور اگر ہمارے لوگوں سے ہم نے معذرت کر لی، معافی مانگ لی، اور انہیں بتا دیا کہ ہمارا کہنے کا مقصد کچھ اور تھا اور آپ سمجھ کچھ اور گئے ہیں، لہذا اب ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس ماحول کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام علماء کرام کو دوبارہ بلایا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ ہمارے کہنے کا مقصد کچھ اور تھا اور آپ سمجھ کچھ اور گئے۔ تو ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ پوری قوم جو ہے وہ تمام مکاتب فکر کو بالائے طاق رکھ کر ایران کے ساتھ کھڑی ہے، اور حکومت جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔